جواب دوں گا. اس لیے یہ بات ہر مسلمان کا حق ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کا شکر دینا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کرو، بات کہتے رہو اپنی مثبت دعوت، تو میں کہتا ہوں تم اللہ سے بڑے حکیم نہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سمجھدار نہیں. اللہ نے سارے پرانے جو مشہور تھے سب کو قرآن میں ذکر کیا. یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، یہ قارون ہے، یہ ابو لہب ہے، اور عمرو بن لہی خزاعی کا نام کس نے لیا ہے کہ سب سے پہلے اس ظالم نے شرک کو یہاں پر داخل کیا ہے. اور جہنم کی آگ میں میں نے دیکھا ہے یہ اپنی ہاتھوں کو کھینچ رہا تھا، پھٹ گیا تھا پیٹ. معلوم ہوا کہ وہاں بھی برزخ میں جسم بھی ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے. تو اللہ اور اس کے رسول سے ہم کا قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ بات کو اعتقاد کے معاملے کو، ایمان کے معاملے کو بالکل صاف، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، بات جب تک صاف ہو کر نہ آئے گی. ایک راستہ ہے، اس پر ڈاکو ہیں، ان کے پروپیگنڈا کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں. کوئی گھبراتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بالکل شاہراہ ہے، بالکل امن ہے. اس طرح ان کے ایجنٹ ہیں، لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ جانے کے بعد وہ گھاٹ میں لگنے والے ہیں، وہ ان کو لوٹ لیتے. اب کیا ہم کو اگر معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہوشیار کرے کہ یہ بے ایمان، یہ ایجنٹ ہے، یہ ان کے چیلے ہیں، یہ ان کی طرف سے لگے ہوئے آگے بڑا خطرناک گروہ بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم یہی کام کریں کہ جنہوں نے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے ہمارے باپ دادا کی اربوں اور خربوں لوگوں کو جہنم میں ڈبوا دیا ہے اپنی بڑائی کے الزام میں اور اپنے جھوٹے نام کی وجہ سے، اور یہ نہیں کہ وہ مر گئے تو گئے، ان کی کتابیں نہیں مری. دن رات ہر جگہ ایک حیران پیدا ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کے نبی صلی ان کی کتابیں بند تو نہیں ہوئی، وہ نہیں مرے ہیں. سانپ کو مارو اس کا زہر بھی ختم، لیکن یہ ایسا سانپ ہے کہ مارتے جاؤ زہر پھیلتا جائے گا. تو اگر اللہ نے پوچھا کہ ان ظالموں کے متعلق ٹھگوں کو تم جانتے تھے اور دنیا برباد ہو رہی تھی، تمہیں خبر تھی، اور تم اس خیال سے کہ ان کے بڑے نام ہیں، دنیا ناراض ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تم نے اس بات کو کھول کر دنیا کے سامنے کیوں نہیں رکھا. تو اللہ کے بندوں اگر آپ کوئی ہمیں تسلی بخش طریقہ بتا سکتے ہیں تو ہم اس پر سوچ سکتے ہیں. کوئی اور طریقہ اس کے علاوہ نہیں ہے. یہی اللہ نے کیا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہی پکارتے ہوئے آپ مکے کی گلیوں میں اور خانہ کعبہ کے اندر پکارتے تھے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تلاوت کرتے ہیں کہ تم اور جن کو تم من ظالموں کو پوچھتے ہو، سوائے اللہ نے تفسیر فرما دی کہ جو خود مومن نیک تھے ان کی بات اور ہے، کسی نے زبردستی کی ہے، جنہوں نے اپنے کو پجوایا ہے، یہ سب حسب جہنم، یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، اس پہ داخل ہو گئے ہوں گے. یہ معمولی اور ڈھیلی بات ہے. اور جب یہ بات جمع مرضی کے ساتھ آتی ہے، اس کے بعد کہیں صحیح معنوں میں انسان کھٹکتا ہے، کان کھڑے کرتا ہے، سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، اور پھر چونکہ یہ حق ہے بے شک پھر اس کو قبول کرنے والا بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ ایمان کا ہمارے تقاضا ہے. اسی لیے کہا گیا تھا کہ بدا اسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام جب آیا تھا آخر وہ بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ایماندار ہیں. نبی صاحب نے ان کے ایمان کے پیچھے اڑا دیے، تم ایماندار نہیں ہو. اس لیے کہ ابراہیم ہمارا پیغمبر ما کان من المشرکین، تم تو مشرک ہو، وہ مشرک نہیں تھا.
یہی جا کر مدینے میں ہجرت کے بعد یہی بات ان کے سامنے کھول کر رکھی گئی. تب یہ آشوب برپا ہوا ہے، زلزلے آئے ہیں، اور پھر وہ ساری تاریخ جو آپ کے سامنے ہے وہ دہرائی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر کئی لوگ سمجھے ہیں، دماغ کھلے ہیں، اپنے مالک کی اصلی عزت کو پہچانا ہے، اور پھر کہیں راستہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آیا ہے، اور پھر چلے ہیں، پھر اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں. آج اگر اس طرح سے، اگر دوگلی پن کے ساتھ، اگر اللہ کے ساتھ اللہ کے انکار کرنے والے تابوت کا بھی آپ نے خیال کیا تو اللہ کے دوہرے غضب میں پڑیں گے. ایک تو آپ جانتے ہیں، بتا دیجیے گا، پھر دنیا میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہاں یہ تابوت تھے، چاہے تمہارے سر کے تاج ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ سے راندے ہیں، ان کی بات نہ ماننا. تو اپنی ذمہ داری پہچانیے، باقی ساری چیزیں وہی ہیں. تھوڑی سی خلوص کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ، کہ نمازوں کے اندر روزہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے ہم کیا پیش کر سکتے ہیں جو اللہ کی کتاب اللہ نبی صاحب نے نہیں پیش کی، اس کے علاوہ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہی بات، اس سے پہلے یہی ہوا ہے کہ ایک پیغمبر آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے یہودیوں کو ماننے والے، توریت پر ایمان لانے والے، جو توحید کے راستے سے ہٹ گئے تھے. جب انہوں نے آ کر یہ بات پیش کی ہے تو ایک نبی کے ساتھ کیا کیا ہے دنیا والوں نے؟ کتاب کے ماننے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں انکار کرنے نہیں آیا، میں توریت کا مصدق ہوں، جو تم نے اپنی طرف سے اس میں ملا لیا ہے اس کا میں انکاری ہوں. یہی ہمیں کرنا ہے بے شک انشاءاللہ. کہ قرآن و حدیث میں کون کس کی ہمت ہے ایک معمولی چیز کا کوئی فرق کر سکے اور وہ کافر ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے. ہم تو صرف ادھر اس کے گھروں میں آگ لگی، اس کے شہر یوں اجڑے، اس کی آبرو کے کفن تار تار ہو گئے، لیکن پھر ہمت جواب دیتی ہے کہ فلاں کی طرف دیکھو، کیونکہ وہ ایمان کی مردانگی کہاں ہے. مالک کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو ہماری بات کہیں اور جم جائیں، ہم اپنے رسولوں کے ساتھ ہیں، ہم مومنین کے ساتھ ہیں. یہ روش پیدا کیجیے، دنیا کے اندر غریب اور پردیسی بن جائیے. لڑائی جھگڑے کو نہیں کہتا، ہمدردی ہو، دنیا والوں سے آپ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. لیکن وہ تعلقات، وہ محبت اور دوستی کے انداز، وہ شرمندگی کی بات سے کہو دوست سے کہیں برا نہ مان جائے. لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں اگر توحید کی بات اور شرک کا ذکر چھوڑو گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی. یہ نامردی ہے، اس نامردی کو نکال کر پھر اللہ اپنے مالک کے وقار کو پہچان کر کسی سے بلا وجہ حق کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا. لیکن اللہ کی بندگی میں یہ جرأت عزت نفس تو ہونا چاہیے کہ بڑا سا بڑا رشتے دنیا کو اللہ کے راستے سے ہٹایا ہے، اللہ کی بات کا انکار کیا ہے، صاف اعلان کر دو کہ میں اس کا بندہ نہیں اپنے مالک کا بندہ ہوں. یہ ایک بات ہے انتہائی سخت، یہ کڑی اور مشکل بات ہے. اس کی درخواست کرتا ہوں، یہ بات اسی لیے سوچ سمجھ کر اس راستے میں جس کو آنا ہے. بہرحال یہ بات کبھی برداشت نہیں کی ہے کسی قوم نے، لیکن اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ جب بھی آئے وہ، جب خیر آئے اسی انداز سے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی انداز نہیں. بے شک بے شک. جب تک ایمان کو بالکل صاف نہ کر دیا جائے گا اور بڑے چھوٹے کا کوئی خیال، کوئی عالم اور فاضل، کوئی امام زیادہ اللہ کے راستے میں روڑا نہ کر پائے گا، اس وقت